بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا ایک عظیم معرکہ ہے جس کو آپ مختلف انداز سے دیکھ سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا برپا ہونے کے اسباب کیا تھے۔ دراصل دین خدا کا پسندیدہ اسلام اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاشرے میں رواج ڈالا جا رہا تھا اور مسلمانوں کے بحروب میں یہ سارا عمل دہرایا جا رہا تھا۔ یعنی ایک طرف حکمران خود کو مسلمان بھی ظاہر کر رہے تھے اور دوسری طرف اسلام کے بنیادی عقائد اور اساس کی دھجیاں بھی بکھیر رہے تھے۔ یعنی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں جو حرام قرار دیا گیا اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال قرار دیا گیا تھا اس کو حرام بنانے کی کوششیں جاری تھیں۔ معاشرے میں ہر سو شیطانیت تھی، بد امنی تھی، بے عملی تھی، خدا سے دوری تھی، فتنہ اور فساد تھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شیطان اور شیطانیت معاشرے کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ لہٰذا وقت کے امام حسین علیہ السلام جو کہ جگر گوشہ بطول نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ چونکہ وقت کے امام تھے تو لہٰذا آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ پیغام خدا کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت محمد کی صورت میں ظاہر ہوا تھا اس کا تحفظ کریں۔ لہٰذا آپ نے قیام کا فیصلہ کیا، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ حج کے دوران کچھ حاجی جو ہے وہ اپنے احراموں میں تلواریں لے کر آپ کے قتل کے ارادے سے وہاں پہ شامل ہو چکے ہیں، تو آپ نے بیت اللہ کی تقدس کو بچانے کے لیے احرام کھولنے کا فیصلہ کیا اور سفر کربلا شروع کیا۔ آپ کو اسی دوران کوفہ سے بے شمار لوگوں کے خطوط آئے، انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ امام حسین علیہ السلام آپ کوفہ تشریف لے آئیں، جس کی بنیاد پر آپ نے اپنے ایک سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب آپ کوفہ پہنچتے ہیں، سفیر حسین جب کوفہ پہنچتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں۔ حالات کو سازگار سمجھ کر پا کر آپ امام حسین علیہ السلام کو پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ مولا تشریف لے آئیے، یہاں کوفہ کے حالات سازگار ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے وقت کے حکمرانوں کے دباؤ اور ظلم اور لالچ کی وجہ سے وہ تمام لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے وہ منحرف ہو جاتے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تنہا رہ جاتے ہیں، اور پھر ان کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو کربلا میں جو کربلا کے سفر میں پہلی شہادت ہے پھر وہ حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یہاں بھی انسانیت کی، انسانی تقاضوں کی، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو
اس واقعہ کا خبر پہنچی تو آپ نے کوفہ آنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنا رخ جو ہے کربلا کی طرف اختیار کیا۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے جس کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کوفہ آنا چاہ رہے تھے، لیکن کوفیوں کی بے وفائی نے امام کا ارادہ بدل دیا۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے جو سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو جب کوفیوں نے تنہا چھوڑ دیا تو پھر ظالموں نے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ تو لہذا آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام ہم سے خوش ہوں اور امام کا ظہور ہو اور ہمیں امام کے انصاران میں جگہ ملے، تو پھر یقیناً ان دونوں چیزوں پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچتے ہیں۔ کربلا زندگی کے ہر پہلو سے مزین ہے۔ کربلا میں شعور بھی ہے، کربلا میں دانش مندی بھی ہے، کربلا میں حکمت عملی بھی ہے، کربلا میں انسانی حقوق کی حفاظت بھی ہے، کربلا میں دشمن سے بیزاری بھی ہے، کربلا میں اللہ کے دشمنوں سے لڑائی بھی ہے، کربلا میں دین محمد کا دفاع بھی ہے، اور اس دفاع کو، دین خدا کو، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے یہ درس بھی ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان دینی پڑے تو وہ بھی معمولی بات ہے۔ یقیناً کربلا درس حریت بھی دیتا ہے، فداکاری کا جذبہ یہاں نظر آتا ہے، جانثاری کا جذبہ یہاں پہ نظر آتا ہے، اور ہر کربلا کا مسافر جو امام حسین علیہ السلام کا ساتھی تھا، خواہ وہ اس کا تعلق آپ کی آل و اولاد سے تھا یا آپ کے انصاران اور صحابہ اکرام سے تھا، سب کی کوشش اور سب کی خواہش یہی تھی کہ سب سے پہلے وہ فدا ہو، وہ اپنی جان پیش کرے اس دین کی حفاظت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کی حفاظت کے لیے، مقصد کی حفاظت کے لیے۔ تو یقیناً کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ بھی قربانی پیش کر رہا، جس کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ کربلا میں وہ لوگ وہ بھی شہید کر دیے گئے، ان کو بھی قتل کیا گیا کہ جن کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنستے ہیں کہ روتے ہیں۔ کربلا ایک دکھ بھری کہانی ہے، ایک دکھ بھری داستان ہے، لیکن یہ زندہ انسانوں کے لیے درس بھی ہے، درس حریت بھی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے۔ اور جنہوں نے کربلا کو کہانی تک محدود رکھا وہ کربلا سے استفادہ نہ کر پائیں گے۔ کربلا ایک عملی زندگی ہے، اس کو عملی انداز میں آگے بڑھنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ فداکاری اور جانثاری کربلا میں اس حد تک غالب ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اس کے بعد جو بھی کوئی آزادی کی تحریک چلی، حریت کی تحریک چلی، وہ کربلا سے متصل نہ ہو۔ جتنی بھی انقلاب آئے دنیا میں، جتنی بھی آزادیاں آئیں دنیا کے اندر، ان سب نے کربلا سے سیکھا، کربلا سے درس لیا۔ اور کسی ایک اور فلاسفر کا کہنا ہے کہ کربلا میں جو سب سے حیران کن بات تھی وہ امام حسین علیہ السلام
اور ان کے ساتھیوں کا خدا پہ یقین تھا. یعنی اب خدا پہ اتنا یقین تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس جنگل و بیابان میں، آپ آج کے حالات کو نہ دیکھیں، آج تو دنیا میں کسی بھی جگہ پہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ سیکنڈوں میں، منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. لیکن کربلا اس دور میں بپا ہوئی کہ جب یہ نظام موجود نہ تھا، بلکہ کسی شخص کو پیغام دے کے بھیجا جاتا تھا اور پھر اس کے واپسی کا انتظار کیا جاتا تھا. اس دور میں جب یہ کرب و بلا، وہ زمین، وہ صحرا کہ جو جنگل تھا، اس میں ایک ایسے واقعہ کا رونما ہونا اور پھر اس واقعے کا پوری دنیا کے علم میں آنا، اور آج 1400 سال کے بعد بھی اس کے اوپر لوگوں کا یقین اور اس ظلم و بربریت کی مذمت کرنا، یہ یقیناً حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کاوش ہے. یہ ان کے کردار کی وجہ سے ہوا. مشن امام حسین علیہ السلام جو دراصل مشن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، مشن علی مرتضیٰ علیہ السلام تھا، مشن امام حسن علیہ السلام تھا. اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کردار ادا کیا ہے، اگر اس کردار کو نکال دیا جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ جتنی بھی قربانیاں اور جو بھی سانحات و واقعات ہوئے ہیں، ان کا ہم تک پہنچنا عجب تھا. آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اس معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنائیں تو پھر اس واقعے کو ہمیں بغور جائزہ لینا ہوگا. حسین دراصل مرکز امن ہے. حسین ہرگز بھی جنگ نہیں چاہتے تھے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جب آپ کے تمام اصحاب و انصار اور آپ کی آل و اولاد شہید ہو چکی اور آپ زخموں سے شدید چور ہیں، اس وقت بھی دشمن کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب بھی اگر تم میرے قتل کا ارادہ ترک کر دو تو میں تمہاری بخشش کی ضمانت دیتا ہوں. یہ وہی تسلسل ہے کہ جب کوفہ میں حضرت علی علیہ السلام کو نماز فجر کے وقت ضربت لگائی گئی تو آپ نے اپنے قاتل کے لیے کہا کہ اس کو اتنی ہی ضرب لگائی جائے جتنی اس نے مجھے ضرب. تو یہ ایک تسلسل ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے بازاروں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا، جب ان کے اوپر وہاں کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے جب آپ پر ظلم کیا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئے، تو خدا کو غضب آیا، غصہ آیا. آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے آ کے کہا کہ پیغمبر خدا، اے محبوب خدا، اگر آپ چاہیں تو میں اس طائف کو پلٹ دوں، اس کو تباہ و برباد کر دوں، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں. تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے. تو یہ وہی سوچ ہے جو مولا علی علیہ السلام یا مولا امام حسن علیہ السلام یا اس کے بعد کربلا میں ہمیں نظر آتی ہے. تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا ایک ایسی فتح ہے کہ جس کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی. کربلا میں
جہاں جانثاری فداکاری، وہاں پہ ایک اور نقطہ ہے جس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے مسائل میں اگر آپ دیکھتے ہیں، میں بات نہیں کروں گا، اشارتاً کہہ رہا ہوں کہ ہماری مساجد یا دیگر یہ لوگ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ کربلا میں جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو وہاں پہ جس زمین پہ آپ نے جنگ کی وہ زمین باقاعدہ خریدی گئی، اپنے پیسوں سے امام حسین علیہ السلام نے وہ زمین خریدی۔ یہ انسانی حقوق کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اگر ہم کسی جگہ پہ غصب کرتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عبادات کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ جگہ عبادات کے لائق ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جگہ کو خرید کر یہ پیغام ہمیں دیا۔ تو لہٰذا اگر اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں تو کربلا ایک ایسا مضمون ہے جس پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، لیکن کیا وہ مشکل گھڑی تھی کہ جب آپ نے اپنے بیٹے، جوان کڑیل جوان بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کو جنگ کے لیے تیار کیا اور رخصت کیا۔ جب مولا علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ کی طرف چلے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ جب مڑ کے دیکھا تو مولا امام حسین علیہ السلام پاؤں کے بل نہیں، کونیوں کے بل چل کے پیچھے۔ کاش یہ ظلم نہ ہوتا۔ کربلا کے واقعات میں امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت عیاں ہے۔ ایک دن میں 72 لاشیں اٹھانا اور پھر بچوں کا اور بیویوں کا پابند سلاسل ہونا اور مسلسل قید اور صحبت کی زندگی گزارنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ ظلم عظیم نواسہ رسول محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اولاد پر کیا۔ جہاں تک میرے علم میں ہے 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں خدا نے بھیجے، کسی کی آل و اولاد کے ساتھ دنیا نے یہ ظلم نہیں کیا۔ لہٰذا آج بھی جو لوگ کربلا کو متنازع بناتے ہیں یا متنازع سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دراصل کربلا کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ آئیے آج ایک پیغام دیتے ہیں کہ آئیے کربلا کو سمجھیں، آئیے کربلا کو دیکھیں، کربلا کو پڑھیں۔ آئیے، بہت ہو چکا، نواسہ رسول پہ بہت ظلم ہو چکا، دین اسلام میں بہت ساری محرومیاں آ چکی۔ آئیے ضد چھوڑیے، کربلا کو دیکھیے، کربلا کو پڑھیے۔ کربلا کسی شخصیت کی مخالفت نہیں ہے، کربلا کسی ایسے شخص کی مخالفت یا دشمنی نہیں ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہو، ان کا صحابی ہو، ان کا چاہنے والا ہو، ان کا محب ہو۔
کربلا فقط و فقط جیسا امام حسین علیہ السلام نے اپنے ابتدائی خطبے میں یہ جملہ کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کربلا دراصل امت کی اصلاح کے لیے ہے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے جھوٹ ختم ہو جائے, ریاکاری ختم ہو جائے, منافقت ختم ہو جائے, حسد ختم ہو جائے اور اس کی جگہ ایک رواداری, پیار, محبت معاشرے میں رواج پا جائے, تو پھر آپ کو کربلا سننا پڑے گا, کربلا دیکھنا پڑے گا, کربلا پڑھنا پڑے گا اور پھر کربلا کے راستے پہ چلنا پڑے گا, کیونکہ یہ وہی واحد راستہ ہے جو انسانیت کو بھی, جو دین کو بھی, جو قربت خدا کو بھی, جو مشن مصطفیٰ کو بھی صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے. آئیے آج عہد کریں کہ ہم کربلا کو کسی ضد میں, کربلا کو اگنور نہیں کریں گے. ہم کربلا کو کسی وہم میں, کسی شک میں نہیں الجھائیں گے. کربلا ایک یقین ہے, کربلا ایک منزل ہے, کربلا خدا کا ایک معجزہ ہے. لہٰذا جب تک آپ کربلا کو نہیں سیکھیں گے, اس دنیا کی خرافات اور ان باطل نظاموں سے آپ کی آنے والی نسلوں کی حفاظت نہ ہو پائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں جہاں ہم نے کڑیل جوان شہادت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے, 6 ماہ کے شیرخوار کربلا کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے, وہاں ہم نے 70 سال کے بوڑھے بھی دیکھے جو اس عزم اور اس یقین کے ساتھ میدان میں اترے کہ انشاءاللہ فتح دین مبین اسلام کی ہوگی. کربلا اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے. اگر آپ کربلا کو اسلامی تاریخ سے نکال دیں گے تو اسلام کا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا آج اس جدید دور میں جب کہ آپ کو اللہ پاک نے بہت ساری نعمتیں اور سہولتیں میسر کی ہیں, آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس واقعہ پر, کربلا کے اس ایک دن پر جس کو یوم عاشور اور 10 محرم کہا جاتا ہے, اگر اس کو اچھے انداز میں مطالعہ کر لیا جائے تو تمام فرقہ واریت, تمام انسانیت سوز اقدامات, تمام دہشت گردیاں ختم ہو سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کربلا میں وفا کی تصویریں بھی نظر آتی ہیں. میری مراد مولا غازی عباس علیہ السلام جو کہ سالار فوج حسینی تھے, آپ کی وفا یقیناً وہ بھی مثل راہ ہے. یعنی عجیب لوگ تھے وہ. آپ دیکھیں کہ خود دریا میں اترتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اس لیے کہ امام حسین, آپ کے آقا, آپ کے آل اولاد, آپ کے صحاب سب پیاسے ہیں. کیا اس سے بڑی وفا کی کوئی مثال دی جا سکتی ہے؟ عباس جیسا جری اور بہادر اور شجاع, جو شجاعت حضرت علی علیہ السلام کا وارث ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کا اتنا پابند ہے
کہ ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً دنیا کو یہ پیغام دے کے گئے، اگر آپ کی جنگی صلاحیت کی بات کریں تو اس کے باوجود کہ آپ زخموں سے چور تھے، جب آپ نے مخالف فوج پر حملہ کیا تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ فوج اتنا باغی کہ کوفے کی سرحدوں تک چلی گئی، لیکن جب اذن خدا آیا، میرے اللہ کی یہ ندا آئی کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اپنی تلوار کو میان میں ڈالا اور اپنے سر کو جھکا دیا، اور وہ بزدل دشمن جو تھر تھرا رہا تھا، جو کانپ رہا تھا، جس کو سانس چڑھی ہوئی تھی، اس نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے آگے بڑھا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اسلامی مفکرین سے بس میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا کردار تھا، کیا یہ دین اسلام کے لیے تھا؟ اگر دین اسلام کے لیے تھا تو پھر وہ مفکرین اسلام جو بڑے بڑے رتبے اور مقام حاصل کر چکے ہیں، وہ حافظ قرآن، وہ قاریان قرآن، کیا وہ اس کی کوئی توجیہ پیش کر سکتے ہیں کہ کربلا کو دین اسلام میں متنازع واقعہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی؟ کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی؟ امام حسین علیہ السلام اور بعد میں آنے والے ائمہ معصومین اور اس سے پہلے بھی ہم یہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر دنیا کی لالچ نظر نہیں آتی۔ خود مولا امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دیں، یعنی دنیا کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ جب دنیا کی آپ کے نزدیک اہمیت نہ تھی تو پھر اپنی آل اولاد قربان کرنا اور اپنے اصحاب کی شہادتیں وصول کرنا اور پھر خود کو راہ خدا میں کٹوا لینا، ذبح ہو جانا، شہید ہو جانا، کیا یہ اسلام کے لیے نہیں تھا؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کربلا کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کربلا کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کربلا کو کسی مخصوص فرقے کے ساتھ جوڑنا کربلا سے زیادتی ہے۔ کربلا اسلام کا اثاثہ ہے، کربلا اسلام کی جان ہے۔ کربلا کو ہر فرقے کو جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا قائل ہے، کربلا اس کی ہے، اور اس کو کربلا سے درس لینا چاہیے۔ کربلا یقیناً یہاں پہ نہیں رکتا، کربلا میں انسانیت ہے، پوری دنیا کربلا سے متاثر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذہب جو ہے وہ کربلا کے اوپر امام حسین علیہ السلام سے اظہار یکجہتی کے لیے اور آپ پر ہونے والے ظلم کی مذمت کے لیے اپنے اپنے انداز میں پروگرامز ترتیب دیتا ہے۔ لہٰذا اس بڑے واقعے کو متنازع بنانا اور اس تک اپنی اور اپنی اولاد کو رسائی نہ دینا اور پھر اس کے اوپر معاشرے کے اندر اس کی خوبصورتی کو بیان نہ کرنا، یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک بددیانتی ہے۔
نہ صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ دین خدا کے ساتھ بھی بددیانتی اور زیادتی۔ تو لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو مثبت انداز میں لیا جائے گا۔ میرا کوئی فرقہ وارانہ مقصد نہ ہے، بلکہ اس واقعے کو جو کربلا میں بپا ہوا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کی طرف رجوع کریں، اس کو اپنے اپنے انداز میں دیکھیں، اور اگر واقعاً اس واقعے سے دین اسلام کی بقا ہوئی ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا ہوئی ہے، اور اگر واقعاً یہ حدیث موجود ہے کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں، اور اگر واقعاً تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک کندھے پر امام حسن کو اور ایک کندھے پر امام حسین کو بٹھا کر جا رہے تھے، تو کسی نے کہا کہ کیا خوب سواری ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں کہو، ایسے کہو کہ کیا خوب سوار ہے۔ تو یہ عقیدت اور احترام اور یہ پیار اور محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جب آپ خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہیں، تو آپ ممبر چھوڑ کے امام کو سنبھالنے کے لیے خود تشریف لے آتے ہیں۔ کیا یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اشارے نہیں ہیں کہ جنہوں نے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو دین اسلام کے لیے واضح کر دیا؟ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جو اہمیت اپنی اولاد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دی ہے۔ تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو یہ عین اسلام ہے۔ اس سے آگے بڑھیں اگر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں، ان کا جو کردار ہے، دیکھیں جب سب شہید ہو جاتے ہیں تو خود بی بی زینب سلام اللہ علیہا سالار قافلہ بن جاتی، بچوں کی حفاظت کرتی ہیں، اور مشن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور پیغام امام حسین علیہ السلام کو یزیدی ایوانوں میں اس انداز میں بیان کرتی ہیں کہ یزید کے ایوان لرزنے لگتے ہیں، وہاں پہ زلزلہ آتا ہے، اور اس کو اپنی اس حرکات جو ظلم و بربریت ہے اس کے اوپر سوچنا پڑتا ہے۔ لہٰذا آج اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے بیرا روی کا شکار ہیں، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرہ عدم برداشت کا شکار ہو گیا ہے، آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رواداری نظر نہیں آ رہی، تو پھر یقیناً یہ ساری چیزیں اگر معاشرے میں پیدا کرنی ہے تو کربلا کو سیکھنا پڑے گا، کربلا کو پڑھنا پڑے گا، کربلا پہ عمل کرنا پڑے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔